السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے، دو سوال ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے، پٹھان ہے، ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں، جو دلت مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے۔ دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا۔ بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا، خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں۔ تھینک یو۔ میں سامنے دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے، تو اسلام میں سید ہے، پٹھان ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ او انسانوں، ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا، ہم سنگل پیر، ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی، اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تو کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے، اور تقوی یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے۔ تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے، صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے۔ تو جات پات اسلام میں نہیں ہے، یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے۔ سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا، سرنیم مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے۔ کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے۔ ہاں، شیخ جو عربک میں ہم سر کہتے ہیں، سر مطلب محترم، تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے۔ لیکن جہاں تک کہ سرنیم میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں۔ یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک ہے طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے۔ ایک ہے طلاق حسن، جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا ہے طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 منسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم۔ لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق
کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ جب طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے۔ طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے۔ تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی، اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔ 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گیا، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسلام کا مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو۔ قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں۔ وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا۔
اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. I want to ask a very little question that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. I mean, while marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fasq. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to part for personal reasons, she can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को 2 राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ. दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते, ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क. आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते. तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी ममानियत है. ये हराम है कि किसी और को पूछना. इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है. तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है. आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है
کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدل دی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا، ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور ان کے شرک کے سوا جتنی بھی گناہ ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے بھی وہ معاف فرما دیتے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے.
اس کے علاوہ ہر نبی کے پاس اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے صحیفے اور اسی طرح 4 آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے۔ اس قرآن میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا مذکر اور مؤنث سے، اور آپ لوگوں کو تقسیم کیا قبائلوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ مختلف قومیں بنائی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو صرف پاکستان میں آپ کو جو ہے نا سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح پھر ذات میں جو ہے نا کچھ عجیب و غریب کے قوم بھی آپ کو ملیں گے، یوسف زئی، اسی طرح بنیر والے، اسی طرح جو ہے نا آفریدی، اسی طرح یوسف زئی، اور اسی طرح مختلف قسم کے مختلف قبائل آپ کو ملیں گے۔ اس قبائل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے ان کو تقسیم کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ لوگوں کے جو قبائل بنائے اسی لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ تو یہاں پر جو اس بھائی نے سوال کیا، اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے جو ہے نا جو ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا بہت بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والی تقسیم نہیں ہے جو ہندوؤں نے کی ہے۔ ہندو کے مذہب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگوں کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں، ایک کو برہمن کا نام دیتے ہیں، یہ سب سے اوپر درجے والا ہوتا ہے، اسی طرح ایک شودر ہوتا ہے جو سب سے نچلے والا چھوٹا والا ہوتا ہے، اور یہ نسل اور اس میں جو ذات پات کی جو تقسیم ہے اس میں جو ہے نا یہ ہندوؤں نے بہت ساری جو ہے نا یہ چیزیں کی ہے۔ تو اسلام ہمیشہ جو ہے نا ذات پات کی تقسیم سے اسلام نے ہمیشہ منع فرمایا، اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اسلام میں جو ہے نا دار و مدار برتری کا جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو وہ بندہ سب سے اچھا ہوگا تقوی کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے نسبی۔ اسی طرح کسی گالے کو، کسی آسٹریلین کو، کسی ویسٹ انڈیز والے پر کوئی برتری نہیں، نہ ہی کوئی ویسٹ انڈیز جو ہے نا بلیک والا اس کا کوئی آسٹریلیا والے اوپر کوئی برتری، کوئی بھی برتری نہیں، سب ایک انسان ہے، ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر یہ کالا رنگ جو حبش والا ہے اگر اس نے اسلام قبول کیا تو پھر قبولیت میں یہ جو ہے نا تمام انسانوں سے جتنے بھی سفید لوگ ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے ان سے یہ افضل ہے۔ تو اسلام میں تقوی جو ہے نا یہ سب کے لیے عام ہے، ذات پات کی تقسیم سے اسلام اس نے منع فرمایا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔